بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد باطل میڈیا چینل کی وسادت سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ انتہائی دکھ اور کرب کی حالت میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ہم نے کلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ کی جو جماعت صحابہ اور اہل بیت ہے اس کو ہم دین اور اسلام کا محسن مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرح کی خطا اور گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے۔ اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر اہل بیت اطہار کی جو ذات مقدس نفوس ہیں یہ محفوظ ہیں، اور ائمہ مجتہدین یہ معذور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر ان سے خطا اجتہادی واقع ہو جائے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ تین طبقے ہیں انبیاء کے، نمبر 2 صحابہ کا اور نمبر 3 مجتہدین کا۔ ان کے بعد جو بھی قرآن و سنت سے ٹکراؤ پیدا کرے گا، عقائد اور نظریات میں اہل سنت والجماعت کے نظریات سے بغاوت کرے گا، تو ہم اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کریں گے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ کراچی میں 3 دن بڑے بڑے پاور شو ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر نے اپنی قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کیا کراچی کے شارع عام پر، اور گزشتہ روز اسلام آباد میں بھی ہوا، گڑھی حبیب اللہ میں بھی ہوا، اور ملک کے طول و عرض میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں چل رہی ہیں، کیونکہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے جو بابوثوق راوی ہیں ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر مکتب فکر سے ہر بندہ اپنے اپنے بساط کے مطابق اس نے احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن ایک ہمارے دائی ہیں اور مبلغ اسلام ہیں، ہمیشہ کی طرح اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نرمی اور اپنے بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے، سستی شہرت اور جھوٹی داد وصول کرنے کے لیے اس مرتبہ بھی وہ اپنے بل سے باہر نہیں آئے۔ حالانکہ ختم نبوت کا معاملہ ہوا ہے تو پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب نے اس موقع پر بھی نہیں کیا، اور اب کیا ہے پورے ملک میں بدامنی کی فضا اور اہل سنت والجماعت کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر بھی اس بندے نے اہل سنت کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر غضب خدا کا گزشتہ واقعہ ہوا، سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اس پر اس کے آفیشیل پیج پر جو چینل ہے اس کا یوٹیوب پر 12 منٹ کا کلپ اس نے جاری کیا، آپ تھوڑی سی جھلک دیکھیں۔ وہاں کس درمندانہ لہجے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کس انداز کے ساتھ رونے والا منہ بنا رہا ہے۔ وہاں تو اس کو پیغام دینا اور بولنا یہ موقع مل گیا، لیکن 2-3 ہفتوں سے اصحاب پیغمبر کی مقدس شخصیات پر لعن طعن برسر بازار کیا جا رہا ہے، لیکن بڑے بڑے ہمارے مشائخ بزرگ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے مشائخ مولانا ڈاکٹر عادل صاحب، سب نے آ کر احتجاج رکھا، پورا وفاق المدارس سراپا احتجاج ہے۔ مزید احتجاجوں کی جو ہے وہ سلسلہ وہ شیڈول بنا ہوا ہے، اب بھی مزید ہوں گے، تو لیکن ابھی تک حضرت مبلغ اسلام کے منہ سے یہ باتیں نہیں آئی ہیں۔ اور بڑی دکھ کی بات ہوئی ہے کہ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے اجمیر شریف کا، جو گدی نشین ہے سرور چشتی نام ہے، آپ اس کی شکل آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی خبیث الفطرت انسان ہے، اور یہ گدی نشین ہے ایک شرک اڈے کا۔
یہ اس نے شرک کا پھاٹک کھولا ہوا ہے، یہاں پر پوری زندگی حرام خوری کر کے حرام خوروں والا کام کرتا ہے۔ اس نے پہلے بھی سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت، آپ کو پتہ ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا۔ دوسری چیز 1,24,000 صحابہ ہیں، صرف معاویہ کا عرس کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل لایا تھا، معاویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض، قناع۔ دوسرے یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ہندا کا بیٹا ہے۔ کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگا۔ ان کے حوالے سے اس نے پہلے بھی گستاخی کی ہے اور اب بھی اس نے حالیہ دنوں میں پھر گستاخی کی ہے۔ اصل میں تو انہیں ناموس صحابہ کے نام پر ملت کو گمراہ کیا گیا۔ انہیں ابو سفیان، ہندا، معاویہ اور یزید کو بچانا تھا۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد ڈر سے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کی رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے گردن پہ تلوار رکھ دی تھی، ڈر کے مارے اس نے اسلام قبول کیا۔ ہندا وہ جس کو کسابیہ کہتے ہیں، حضور نے معاف کر دیا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا، آپ کو یاد نہیں کہ میرے سامنے مت آنا، میرے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ معاویہ یہ کہتے ہیں کہ لال دین کا سلسلہ ممبروں سے جاری ہے، تو شروعات کس نے کی؟ یہ وہ بندہ ہے جو مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کا پیر و مرشد ہے، اور طارق جمیل صاحب کو اس نے دستار فضیلت پہنائی ہے، اس کی دستار بندی کروائی ہے۔ لہذا یہ پیر اور مرشد دونوں کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے پوری امت مسلمہ، جو بندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تمام کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، لیکن یہ حضرت کیا ہیں، بالکل جدا ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہماری تنقید برائے تنقید نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بھی ہمیں موقع ملے گا آگے پیچھے سے تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی لائیں گے، اس کی ایک الگ سلسلہ وار اس پہ بھی شروع کریں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نام کس انداز کے ساتھ استعمال کر کے اہل سنت میں تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے، امت واحدہ کا اعلان کر کے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کا نعرہ لگا کر یہ کیا کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سے کچھ ایگری بھی ہوں گے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات سے ایگری نہیں ہوں گے، اتفاق نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حقیقی معنوں میں محبت اور عشق اور پیار نصیب فرمائے۔